ببلیکل تھیولوجی آف ورشپ، یعنی کہ پرستش کی بائبلی الہیات کیا ہے۔ جب لفظ تھیولوجی آتا ہے، پہلے اس سے میں ہم تھیولوجی پر بات کریں گے۔ تھیولوجی کا جو اکیڈیمکلی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دا اسٹڈی آف گاڈ۔ دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے، تھیوس اور لوگوس، جس کا مطلب ہے اسٹڈی آف گاڈ۔ اس کا تھوڑا مسئلہ گر جائے گا نہیں تو۔ اور پریکٹیکلی اس کے میننگز ہیں تھیولوجی سم تھنگ جو آپ کو کچھ یقین رکھنے پر، ایمان رکھنے پر قائل کرتی ہے، دیٹ ایمس ٹو بلیو سم تھنگ۔ لکھتے رہیں ساتھ ساتھ۔ آج سلائیڈز نہیں ہیں، جو میں بولوں گا ضرور آپ نے لکھ لینا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ویک سے پھر آپ کو سلائیڈز مل جائیں گے۔ میں اس لیے بھی نہیں لایا کہ نئے پریشان نہ ہو جائیں مواد دیکھ کے، تو آج زبانی کلامی چلتے ہیں۔ تو تھیولوجی ایمس ٹو بلیو سم تھنگ، آپ کے اندر کسی عقیدے کو پیدا کرتی ہے یا اسے جاننے یا اس پر ایمان رکھنے کے لیے قائل کرتی ہے، یہ ہوتی ہے تھیولوجی۔ ایکیڈیمکس کے اندر، دنیا کے اندر مختلف ٹائپس کی تھیولوجیز پائی جاتی ہیں۔ کچھ ٹائپس آج ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم جو ہماری کلاس ہے ببلیکل تھیولوجی کی، اس پر بات کریں گے۔ لیکن آپ کو فرق واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو باقی تھیولوجیز ہیں وہ کیا کیا کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہسٹوریکل تھیولوجی ہے، تاریخی علم الہیات ہے۔ تاریخی آپ نام سے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، ہسٹوریکل یعنی تاریخ میں ایمانداروں نے کس طرح عقائد کو قبول کیا ہے، وقتاً فوقتاً عقائد کس طرح کلیسیا میں پھیلے ہیں، کس طرح سے انہوں نے قبول کیا ہے، یہ ساری اسٹڈی ہم ہسٹوریکل تھیولوجی میں، تاریخی علم الہیات میں پڑھتے ہیں۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے ایک بحث ہے ارلی کرسٹولوجی میں، یعنی ابتدائی علم المسیح میں، کہ یسوع مسیح کی پرستش اور عبادت کیا فوراً ہی رسولوں نے شروع کر دی تھی اس کے آسمان پر جانے کے بعد، یا کہ یہ تثلیث کی طرح تیسری اور چوتھی صدی کے اندر آہستہ آہستہ کلیسیا نے اسے قبول کیا تھا، بتدریج یہ کانسیپٹ جو ہے یسوع مسیح کی پرستش کا یہ رائج ہوا تھا۔ لیری ہرٹاڈو اور جیمز ڈن، یہ دو نام ہیں جن کی یہ بحث ہے۔ ہسٹوریکل تھیولوجی کے ذریعے سے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، اسٹڈی کیا جاتا ہے، ریسرچ کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے کہ کیا ابتدائی کلیسیا نے جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے اسی وقت سے یسوع کو خدا مان کر اس کی پرستش شروع کر دی، یا کہ تیسری اور چوتھی صدی تک آہستگی کے ساتھ یہ عقیدہ کلیسیا میں ڈیولپ ہوا اور بتدریج کلیسیا نے اس عقیدے کو قبول کرنا شروع کیا۔ اس متعلق تعلیم یا اسٹڈی ہم کس ٹائپ آف تھیولوجی میں پڑھتے ہیں؟ ہسٹوریکل تھیولوجی، یا کہ تاریخی علم الہیات۔ دوسرے نمبر پر فلسافیکل تھیولوجی آتی ہے، یعنی کہ فلسفانہ علم الہیات۔ ہاں جی چلیں میں بورڈ پہ تھینک یو۔ یہاں پر میں آپ کے لیے اسپیلنگز بھی لکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 از ہسٹوریکل
theology. Number second, philosophical theology. philosophical theology آپ کو نام سے بھی پتا چل رہا ہے، اس میں آپ بائبل سے ہٹ کر لاجکس کے تھرو خدا کے وجود، خدا کی ایگزسٹنس اور خدا کے ہونے کے بارے میں ثابت کیا جاتا ہے، لاجکس کے تھرو، ریزننگ کے تھرو. اور اس میں لوگ ماسٹرز، پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، ایک الگ ٹائپ آف تھیولوجی ہے، اور یہ زیادہ تر ان کے درمیان اس کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پر دہری ہوتے ہیں، ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں، کمیونسٹ ہوتے ہیں، جو کہ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے اور بائبل پر بھی بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر، ان کی اردو بھی لکھنی ہے تو آپ لکھ لیں، تاریخی علم الہی اور فلسفانہ علم الہی. علم الہیات اور الف آئے گا یا یہ آئے گا؟ آگے وہی علم الہیات. تیسرے نمبر پر آتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، غالباً قادری صاحب نے کورس بھی آپ کو پڑھایا ہے. نہیں، ببلیکل تو میں اب پڑھاؤں گا آپ کو، یہ والا اپولوجیٹک تھیولوجی، یعنی تحفظ ایمان یا دفاع کر لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں بائبل پر یا مسیحت پر اٹھنے والے اعتراضات کے آپ جواب دینا سیکھتے ہیں، یا بنیادی اس کی تعریف ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایمان کا دفاع کرنا سیکھتے ہیں اس ٹائپ آف تھیولوجی میں. نمبر 4 از سسٹمیٹک تھیولوجی. اس کو ڈاگمیٹک تھیولوجی بھی کہتے ہیں، اس کا ایک اور نام اس کو کنسٹرکٹیو تھیولوجی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ مشہور جو ہے اور سب سے زیادہ مشہور یہی ہے، سسٹمیٹک تھیولوجی. کوئی بتانا چاہے گا یہ کیا ہوتی ہے سسٹمیٹک تھیولوجی؟ ہاں، ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے اس کی، اس میں کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ رائج ہے نا ہمارے پاکستان میں، ویسے بھی ورلڈ کے اندر یہ فیمس ہے. سسٹمیٹک آپ نے ٹھیک بتایا، تھوڑی سی کوشش کریں. اس میں بیسیکلی ٹاپیکل سٹڈیز ہوتی ہے. سسٹم کے تحت یہ چلتی ہے، سسٹمیٹک سے یاد رکھیں، ٹھیک ہے. ٹاپیکل سٹڈیز، ٹاپیکل سٹڈی سے مراد کیا ہے؟ آپ ایک مضمون لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس مضمون میں کو لے کے آپ پوری بائبل میں سے دیکھتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ کیا کیا تعلیم ہمیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں سسٹمیٹک تھیولوجی پہ میں اور بات کرتا ہوں آگے، فی الحال اتنے ہی یاد رکھیں. 5ویں نمبر پر آتی ہے پریکٹیکل تھیولوجی. اس کو اپلائیڈ تھیولوجی بھی بعض اوقات کہتے ہیں، ایک اور نام اس کا دوسرا اپلائیڈ تھیولوجی. اس میں بیچلرز بھی ہوتا ہے، اور ریسنٹلی میرے جاننے والے شخص نے، ایک میرے دوست نے اپلائیڈ تھیولوجی بی ایس کی ہے. سو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں عملی علم الہیات، یعنی پریکٹیکلی جو آپ منسٹری کرتے ہیں، اس سے متعلق آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس سے متعلق آپ علم سیکھتے ہیں. اس میں آپ کو نام سے بھی معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا ہے، پریکٹیکلی ہے، یا اپلائیڈ تھیولوجی بھی اس کو کہتے ہیں. اور 6 نمبر پر جو کہ ہماری کلاس کا حصہ ہے اور جو ہم نے جسے کرنا سیکھنا ہے، جس کی پریکٹس کرنی ہے، وہ ہے ببلیکل تھیولوجی. ببلیکل تھیولوجی ایکڈیمکس کے اندر اپنا الگ مقام رکھتی ہے. اور یہ کیوں الگ مقام رکھتی ہے؟ جب ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں، آپ
پھر بہتر طریقے سے جانیں گے کہ یہ کس طرح سے ایک منفرد اور الگ مقام رکھتی ہے۔ دو بنیادی مقصد ہیں آؤٹ کمز ہیں اس کلاس کے، جو کہ یہ کورس پڑھنے کے بعد آپ سیکھیں گے، یا آؤٹ کمز جو میری نظر میں ہے، جو میں نے ٹارگٹ ہیں جو کرنے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کو یہ سکھانا کہ ببلیکل تھیولوجی کیا ہے اور کس طرح سے ببلیکل تھیولوجی کی جاتی ہے، کس ٹیکنیک کے تحت ببلیکل تھیولوجی کی جاتی ہے۔ میں آپ کو اصول، قوانین، ٹیکنیکس بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ ببلیکل تھیولوجی نہ صرف سمجھ پائیں گے بلکہ خود سے بھی اسے کر پائیں گے۔ اور جو لوگ سنجیدگی کے ساتھ اس کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں گے وہ خود سے ببلیکل تھیولوجی کرنا بھی سٹارٹ کر دیں گے۔ اور دوسرا آؤٹ کم یا اس کلاس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرستش کے حوالے سے بھی جانیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دس کلاس میرے سمیت ہم سب پرستش کے میننگز جو ہیں، بائبلی معنی جو ہیں، وہ اور گہرے طور سے جان پائیں گے۔ ہم جانیں گے، ہم سیکھیں گے کہ پرستش حقیقت میں تھی کیا، خدا نے کس طرح سے اس کا آغاز کروایا۔ خدا اس کا بیسیکلی انیشیٹر ہے، اور خدا نے اپنے لوگوں کو کس طرح سے اس کا آغاز کروایا، اور بیسیکلی اس کا مقصد کیا تھا، اور خدا کیوں چاہتا تھا کہ اس کے لوگ پرستش کریں۔ پرستش، خدا نے جو انہیں الگ قوم بنایا تھا اور اپنے نام کے لیے الگ کیا تھا، خدا نے کہا تھا نا ان کو الگ ملک بخشا تھا، ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بخشا، اس کا ریزن تھا کہ وہ میرے نام سے کہلائے۔ اور وہ نام سے کس طرح کہلاتے تھے؟ یعنی کہ یہ میری بندگی اور میری عبادت اور میری پرستش کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ چیز یہودیوں کو غیر قوموں سے منفرد اور الگ بناتی تھی، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے۔ اس لیے خدا نے جو ان کو ٹارگٹس بتائے تھے، خدا نے جو ان کے سامنے ایک پیٹرن رکھا تھا، وہ باقی پیٹرن سے بالکل منفرد تھا، اور انہی پیٹرنز پر ہم نے غور کرنا ہے۔ ببلیکل تھیولوجی کیا ہے؟ بیسیکلی ببلیکل تھیولوجی کیا کرتی ہے کہ پیدائش سے آغاز کر کے مکاشفہ تک آپ کو ایک سفر کرواتی ہے، اور جتنے بھی حوالہ جات یا پرسپیکٹیوز پرستش کے حوالے سے موجود ہیں، انہیں اسٹڈی کر کے، انہیں سامنے رکھ کے، ان کی تحقیق کر کے، ان کی تفسیر کر کے، ان کی ایکسیجیسس کر کے آپ کو اس قابل بنائے گی، مجھے اس قابل بنائے گی کہ ہم ایک عقیدہ پرستش کا جو ہے اس کے حوالے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ پریکٹیکلی بھی اگر ہم بات کریں، خاص طور پر کلیسیائے پاکستان اور ایشیا کے اندر بھی اس سبجیکٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہم صرف گیت گانے کو ہی پرستش سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہودی کس طرح سے خدا کی پرستش کیا کرتے تھے، یعنی کہ سٹارٹ تو وہیں سے ہوا تھا نا ورشپ کا۔ تو ہم پیدائش کی کتاب سے آغاز کریں گے کہ ورشپ کیا تھی ان کے قریب۔ ان کی جو ڈیفینیشن تھی ورشپ کی، پرستش اس میں ایک پارٹ تھا، صرف مختلف پہلو مل کر ان کی عبادت اور پرستش کو خدا کے لیے مکمل بناتے تھے۔ صرف گانا بجانا نہیں، ہاں گانا بجانا بھی پرستش ہے، لیکن بتانے کا مقصد صرف گانا بجانا پرستش نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں کی اسٹڈی ہمیں یہ سکھائے گی کہ پرستش حقیقت میں خدا کے لوگوں کا لائف سٹائل ہے، ان کا طرز زندگی ہے۔ اور بڑی زبردست باتیں ہم اس کلاس میں سیکھیں گے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں پرستش کا ایک ایکسپیکٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ قائن اور حابل کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ ایک بھائی کی قربانی خدا قبول کر لیتا ہے اور دوسرے کی قبول نہیں کرتا۔ وہاں پر ہمیں
دو الفاظ جو ہیں عبرانی کے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک قربانی کے حوالے سے جو لفظ ہے وہ ہے اولا. کیا لفظ ہے؟ اولا. سمپل. لکھ لیے. اولا. اولا کا مطلب ہوتا ہے، یعنی دونوں لفظ قربانی کو پیش کرتے ہیں لیکن معنی ڈفرنٹ دیتے ہیں. اس کلاس میں ہم پرستش کے حوالے سے ڈفرنٹ الفاظوں کی بھی تحقیق کریں گے، اور الفاظوں کی تحقیق جب کرتے ہیں تو اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ جو ڈکشنری کھولی میننگ دیکھ لیا اور اس کو اپلائی کر دیا کہ یہ بائبل کہہ رہی. اصل میں ورڈ سٹڈیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس الفاظ کو بائبل میں کس طرح سے استعمال کیا گیا، اس کا یوزج کیا ہے، یوسیجز کیا ہے، مصنف نے کس طریقے کے ساتھ اس کو استعمال کیا. اور بہت سے ایسے لفظ آپ کو ملیں گے بائبل میں جو لفظ ایک ہی ہے لیکن مختلف پیسجز میں، مختلف حوالہ جات میں مختلف معنوں کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا ایک ہی مصنف نے. مثال پولس کی فار ایگزامپل دے رہا ہوں. سو پہلا لفظ جو قربانی کے لیے یوز ہوا ہے وہ ہے اولا. اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا آپ کی قربانی دیکھ کر آپ کو پسند کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے. قربانی کی بیسس پہ آپ کی ایکسیپٹنس یا ریجیکشن ہے. اگر آپ کی قربانی معیاری ہے تو آپ قابل قبول ہوں گے، لیکن اگر آپ کی قربانی میں ڈیفیکٹ ہے، کوئی پرابلم ہے یا خدا کے معیار کی نہیں ہے تو پھر آپ قابل قبول نہیں ہوں گے. خدا کیا کر دیتا ہے؟ ریجیکٹ کر دیتا. دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منہا. منہا. منہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا آپ کی قربانی دیکھ کر آپ کو قبول یا رد نہیں کرتا، وہ آپ کا دل دیکھ کر، آپ کی نیت دیکھ کر قبول یا آپ کو رد کرتا ہے. ہبرو، یہ پیدائش کی کتاب اور جو پینٹیٹیوک ہے پہلی 5 کتابیں، ان میں ان دونوں الفاظ کا استعمال آپ کو کافی دفعہ ملے گا. عبرانی ہے یہ ورڈز، ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو منہا کا بتا رہا تھا کہ منہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا قربانی نہیں دیکھتا کہ کس قدر معیاری آپ کی قربانی ہے، خدا دیکھتا ہے کس نیت اور کس ہارٹ کے ساتھ آپ قربانی کو لے کر آئے. اگر آپ کی قربانی کم بھی ہے لیکن آپ کی نیت خدا کے ساتھ درست ہے تو پھر خدا وہ قربانی قبول کر لے گا. لیکن آپ بڑے بڑی چیزیں خدا کے ذریعے میں لا رہے ہیں لیکن دل آپ کا خدا کے ساتھ درست نہیں ہے. اور میں اتوار کو کلام سنا رہا تھا، وہاں پر لکھا تھا کہ جو کوئی کرنتھس کے خط سے کہ دیتا ہے تو وہ تنگ ہو کر نہ دے بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ دے. سو جو دل کی خوشی کے ساتھ نہیں لاتا، نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی کانسیپٹ ملتا ہے اس کا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا اس کی قربانی بے شک وہ بڑی بھی دے دے قبول نہیں کرتا. یہ ان دونوں الفاظ کا یوزج ہے پرانے عہد نامے کے اندر، پینٹاٹوک کے اندر ورڈ سٹڈیز کے مطابق. اب انٹرسٹنگلی کہ جو ان دونوں بھائیوں کے حوالے میں قربانی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ منہا استعمال ہوا ہے. کون سا استعمال ہوا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ لفظ کیا شو کرتا ہے عبرانی کا یہ لفظ؟ یعنی خدا کا جو ایکسیپٹنس کا معیار ہے اس قربانی کا، وہ خدا آپ کے دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے. اب وہاں پر ہمیں قانون نہیں نظر آتا کہ کیوں خدا نے ایک کی قربانی ریجیکٹ کر دی اور دوسرے کی قبول کر لی، لیکن ٹیکسٹ ہمیں یہ نشاندہی کرتا ہے کہ ایک کی نیت میں پرابلم تھا جس کی وجہ سے خدا نے اس کی قربانی کو کیا کیا؟
ریجیکٹ کر دیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ یہ بھی کہتے ہیں, یہ بھی خیال پایا جاتا ہے کہ ایک کی قربانی میں خون کا عنصر شامل تھا, دوسری کی جو گیونگ تھی اس میں خون نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو اس لیے بھی قبول نہیں ہوتا. لیکن یہ معقول تو ہے خیال, بائبل کی آگے تھیولوجی میں ملتی ہے خدا خون, لیکن اس سے پہلے خدا نے قانون ٹھہرایا نہیں ہوا تھا. سو اس لیے یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ٹیکسچول ہے, ایکسیجیٹیکل چیز ہے, ٹیکسچول ہے. اس کو ریجیکٹ کرنا کوئی کر ہی نہیں سکتا اس کو ریجیکٹ, کیونکہ اس طرح سے خدا قبول کرتا ہے قربانی کو. سو بتانے کا یہ مقصد کیا ہے کہ یہ بھی ورشپ کے اندر آتا ہے کہ خدا صرف گانا بجانا نہیں, خدا آپ کی ریلیشن میں آپ کی دلی محبت چاہتا ہے. وہ اصلی حقیقی پرستش ہوتی ہے جو خدا چاہتا ہے, کہ مجبوری کا رشتہ نہ ہو خدا کے ساتھ, بلکہ ایک محبت بھری رفاقت کا تعلق خدا ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے. اور یہی وہ مین مسئلہ بھی تھا پرانے عہد نامے میں. اسرائیلیوں کو خدا کیوں سزا دے رہا تھا؟ خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے, لیکن بار بار انہیں سزا بھی مل جاتی تھی. کیوں مل جاتی تھی؟ کیوں غیر قوموں کی غلامی میں چلے جاتے تھے؟ بتائیں پرانے. نافرمانی کیا تھی بیسیکلی؟ یہ پرستش ہی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے غیر معبودوں کی پرستش کرنا شروع پڑا جائے گا 4 ماہ میں. لیکن یقین جانیے یہ مضمون پیدائش سے مکاشفہ تک انتہائی اہم ہے اور خدا کے دل کے بڑا قریب ہے. اور ہم نے پچھلے سمیسٹر میں یہ سیکھا ہے کہ خدا کے لوگوں کو برکت اور سرفرازی ملتے ایک دم سے ان کا ڈاؤن فال اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آیا ہے, کیونکہ وہ اس کی حقیقت, اس کی سنجیدگی کو نہیں سمجھتے تھے, اور اسے ایک عام سا کانسیپٹ لے کر وہ بتوں کی طرف چلے جاتے تھے, کنانی دیوتاؤں کی طرف چلے جاتے تھے, جس کی وجہ سے خدا ان سے ناراض ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. سو ڈیفینیشن ببلیکل تھیولوجی کی کیا ہے؟ پہلے سمپل ڈیفینیشن بتاتا ہوں, پھر کمپلیکس کروں گا تاکہ سمجھ آ جائے تھوڑی پہلے. سو ببلیکل تھیولوجی میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ چھوٹی چھوٹی تصویریں لے کر ایک بڑی تصویر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بتاتا ہوں کیا مقصد ہے. یعنی آپ پہلے پینٹاٹوک میں سرچ کریں گے, دیکھیں گے, پڑھیں گے کہ پرستش کیسے ہوا کرتی تھی, خدا نے پرستش کا کیا معیار رائج کیا تھا, اور کس طرح سے لوگ خدا کی عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے. ایک پکچر ہوگی. دین آپ تاریخی کتب کے اندر چلے جائیں گے, آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ جب وہ ملک کنعان میں پہنچ گئے, پہلے ولڈرنس میں آپ نے دیکھا, پہلی 5 کتابوں میں پیدائش سے شروع کر کے, پھر بیابانی سفر میں دیکھا کس طرح سے وہ پریکٹس کرتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ ملک کنعان میں پہنچ گئے, یہ دوسری تصویر آ گئی, دوسرا پرسپیکٹو بیسیکلی آ گیا. تو وہاں پر انہوں نے کس طرح سے جب وہ ملک میں بس گئے تو خدا کی پرستش اور عبادت کرنا شروع کر دی. سیکنڈ پکچر آ گئی. پھر آپ بڑھیں گے آگے مزید, پھر آپ دیکھیں گے کہ نبوتی کتب کے اندر, یا نبوتی سے پہلے پوئٹک ہے, جو ہم نے کتابیں پڑھی ہیں, شاعری کی کتابیں, ان میں پرستش کے حوالے سے کیا پرسپیکٹو ملتا, یا لوگوں کی کیا انڈرسٹینڈنگ ان کتابوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی کانسیپٹ ہے, مثال کے طور پر ہم پرستش پڑھ رہے ہیں, تو وہ بتدریج ڈیولپ ہوتا جائے گا, کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی آتی جائے گی. پینٹاٹوک میں ملے گی آپ کو کچھ اسپیکٹس, پھر کچھ اور اسپیکٹس آپ کو ملیں گے تاریخی کتب میں, پھر کچھ اور اسپیکٹس آپ کو ملیں گے آپ شاعری والی کتابوں میں جائیں گے, اور پھر نبوتی کلام کی طرف آپ بڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو اور اسپیکٹس آپ کو ملیں گے ورشپ کے. اس طرح سے آپ مکمل طور پر جان پائیں گے کہ خدا کس طرح کی پرستش چاہتا ہے. پھر ہم نئے عہد نامے کی طرف بڑھیں گے, گاسپلز میں دیکھیں گے, سنپٹک گاسپلز میں دیکھیں گے, اناجیل متفقہ, ان تینوں اناجیل میں کس طرح سے پرستش کی تعلیم ملتی ہے. میں آپ کو آؤٹ لائن بتا رہا ہوں
پھر ہم بڑھیں گے آگے جوہینین گاسپلز اور جوہینین لٹریچر میں کس طرح سے ملتی ہے، اعمال کی کتاب میں کس طرح سے ابتدائی کلیسیا انتہائی اہم خدا کی عبادت اور پرستش کیا کرتی تھی، اور پھر پولس رسول کس طرح سے پرستش کو بیان کرتا ہے، اینڈ دین پھر ہم آخر میں ہبروز اور پیدائش کی کتاب بہت سی چیزیں جو وہاں پر شروع ہوئی تھی وہ دوبارہ نئے سرے سے خدا مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح سے وہ دوبارہ سے ان کا ایک نیا آغاز ہوتا ہے. سو آپ کیا کرتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی پکچرز کو لے کے ایک پورا کانسیپٹ آپ ڈیولپ کرتے ہیں کہ بائبل مقدس اس کے مطابق کیا کہتی ہے. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ مثالوں سے سمجھ آئے گا. سفرنگز ہے، اظہار ثانیہ ہے، دکھ ہے جو ایمانداروں کی زندگی میں آتی ہے. یہ بھی ایک مضمون ہے ببلیکل تھیولوجی آف سفرنگز. وہ کیا ہے، اس میں جب ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی ایسے دیکھتے ہیں پینٹاٹیوک میں کیا تھا، وہاں پر کیا تھا، وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا ریٹریبیوشن، انتقام کا قانون، وہ تھا. جو برا کرتا تھا اس پر سفرنگز آ جاتی تھی، جو اچھا کرتا تھا اس پر سفرنگز نہیں آتی. پھر آگے ڈیولپ ہوتا ہے کانسیپٹ، تواریخی کتب میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے آگے چلتے ہیں تو پھر اور آپ کو پرسپیکٹو ملتے ہیں شاعری کی کتابوں میں، پھر نبوتی کلام میں اور آپ کو پرسپیکٹو ملتا ہے. مثال کے طور پر نبی جو ہے وہ قوم کے لیے ہمیں دکھ اٹھاتا نظر آ رہا ہے، یعنی پرسپیکٹو چینج ہو گیا. قوم کی وجہ سے ایک شخص پر، پہلے کوئی کر رہا تھا گناہ اس لیے اس پر آ رہا تھا، لیکن جو تاریخی طور پر ڈیولپمنٹ آتی گئی ہے اب ہمیں ایک اور پرسپیکٹو کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک قوم کی وجہ سے ایک شخص اظہار ثانیہ سہ رہا ہے، دکھ سہ رہا ہے. پھر گاسپلز میں فرق نظر آئے گا. پھر ہمیں جب نظر آتا ہے اعمال کی کتاب میں، وہاں پر ابتدائی کلیسیا نظر آتی ہے، وہاں پر سفرنگز کا الگ سے کانسیپٹ نظر آئے گا، پرسپیکٹو بیسیکلی نظر آئے گا کہ کیونکہ انجیل کے پھیلاؤ کی وجہ سے انہیں بہت سے دکھ سہنا ضروری تھے. ہم عام طور پر ابھی تک پینٹاٹیوک کے اندر ہی پھنسے ہوتے ہیں. کسی شخص پر دکھ آتے ہیں تو ہم پینٹاٹیوک سے ہی آیتیں نکال کے لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کہ کون سی مصیبت میں پھنس گیا ہے نا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف وہ پرسپیکٹو نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں تاریخی طور پر پرسپیکٹیوز، عقائد میں اضافہ ہوتا گیا ہے، خدا مختلف پرسپیکٹیوز کو ایڈ کرتا گیا ہے. اسی طرح پرستش کا بھی ہے، کسی ایک آیت کو لے کر آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے. آپ کو اس پوری تھیولوجی کو پیدائش سے مکاشفہ تک سمجھنا ہے کہ کس طرح بتدریج چیزیں تبدیل ہوتی آئی ہیں، اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کون سی چیزیں ہم پر لاگو ہوتی ہیں، اور کس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہمیں پرستش اور عبادت کرنی ہے. سو یہ سسٹمیٹک تھیولوجی سے بہت زیادہ مختلف اور منفرد ہے. سسٹمیٹک تھیولوجی ٹاپیکل اسٹڈی ہوتی ہے، یہ نیریٹو اسٹڈی ہوتی ہے. نیریٹو بیسیکلی سٹوری کو کہتے ہیں، کہانی کو کہتے ہیں. آپ بیسیکلی ان چھوٹی چھوٹی سٹوریز کے ذریعے سے ایک بڑی جو بائبل کی کہانی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نیریٹو سٹوری ہوتا ہے سادہ الفاظ میں. سو نیریٹو کے تھرو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بائبل کی سٹوری کیا ہے. اس طرح مختلف قسم کی تھیمز جو ہیں ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر بائبل میں بہت سی تھیمز ہیں جو پیدائش سے مکاشفہ تک چلتی ہیں. کون کون سی تھیمز ہیں؟ تھیمز ہوتا ہے یعنی ایک ہی بات بار بار آپ کو ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی. سوچیں، عدالت، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تھیم ہے، بڑا اچھا انہوں نے پک کیا. جی، خون، ٹھیک ہے، فرما برداری، نافرمانی. کچھ بیسک سوچیں جو مین چل رہی ہیں. سیڈ، بیج، خدا پیدائش کی کتاب سے اس کی تعلیم آپ کو ملنا شروع ہوتی ہے، اور بیج بیج بیج، نسل نسل نسل، پھر بیج پھر بیج پھر داؤد کی نسل. آپ کو ایک پراپر ایک سٹوری لائن نظر آئے گی. جس طرح ہم نے یہ بیسیکلی سٹوری لائن ہی ہم نے چلانی ہے، ہم نے دیکھنا ہے اب ہم کہاں پر پہنچے ہیں، اب پرستش کہاں پر پہنچی ہے. جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے اسرائیلی کہاں پہنچے ہیں، تو یہ وہی سارا سسٹم اب چلے گا. اسی اپروچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. بیج کے علاوہ اور ایک بڑی اہم ببلیکل تھیولوجی کی تھیم ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ہے کووننٹ. عہد آپ کو نظر آتے ہیں نا،
پیدائش کی کتاب سے شروع ہو جاتے ہیں اور عہد آپ کو بار بار، کچھ میجر عہد ہیں، کچھ چھوٹے عہد آپ کو، لیکن عہد کی تعلیم مسلسل آپ کو نظر آئے گی پوری بائبل میں. پھر ریڈیمشن ہے، رہائی ہے، چھٹکارا ہے، نجات ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو کافی زیادہ پیدائش سے شروع ہو کر خدا تعلیم آپ کو اپنے لکھاریوں کے ذریعے سے، اپنے لوگوں کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے ہمیں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو یہ اپروچ ہے. ہم کیا کرتے ہیں ببلیکل تھیولوجی میں؟ ہم بائبل اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک دفعہ نہیں بار بار پڑھتے ہیں. میرے پاس جو ہیڈنگ لکھی ہے یہ لکھا ہوا ہے ہاؤ ٹو ڈو دا ببلیکل تھیولوجی، کس طرح سے ہمیں کرنی ہے. نمبر ایک، آپ کو بار بار پڑھنا ہے. اگر اچھا ببلیکل تھیولوجی ایک کتاب کی بھی ہو سکتی ہے، ایک عہد کی بھی ہو سکتی ہے، پوری بائبل کی بھی ہو سکتی ہے. ہماری جو کلاس ہے اس میں ہم نے پوری بائبل کی کرنی ہے، ٹھیک ہے. یا ایک کتاب کی جب ہوگی تو آپ نے اس کتاب کی اگر ببلیکل تھیولوجی کرنی ہے تو آپ کو نمبر ایک کیا کرنا ہے؟ بار بار پڑھنا ہے. یہ آپ کو میں میکینزم بتا رہا ہوں، یہ لکھ لیں کہ کس طرح سے آپ نے کرنی. بار بار اس کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. سو اگر آپ کو ببلیکل تھیولوجی اور ورشپ کرنی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں سالہ اس لیے مک دی کدو دی شروع کی تھی، ہر سال ہم عہد کرتے ہیں اس سال پوری بائبل ختم کرنی ہے، سال کے آخر پہ ہم 5ویں 6ٹھی کتاب پر ہی موجود ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا، کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، میرے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، ہوتا ہے ایسے، ایڈمٹ کرنا چاہیے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں بائبل پڑھنی پڑے گی. میں یہاں پر آ کر آپ کو واقعات سناتا رہوں گا، آپ کے اوپر سے جاتے رہیں گے واقعات. آپ پڑھیں اس کو. جو میں ٹیکسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ نیکسٹ ویک آپ نے یہ پڑھ کے آنا ہے، وہ ٹیکسٹ آپ نے گھر سے پڑھ کے آنا ہے تاکہ آپ کو واقعات پتہ ہوں، پھر ہی میرے ساتھ انٹریکشن کر سکیں گے، پھر ہی سوالات کر سکیں گے. نہیں تو پھر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ سوال کرتے رہیں گے جن کا پھر ہماری کلاس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. تو آپ نے وہی سوالات کرنے ہیں جو تھیولوجی کی کلاس میں کافی سوالات نکل رہے ہیں. سو آپ لیکن تب کر پائیں گے جب پڑھ کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. سو بار بار آپ نے پڑھنا ہے. میں بک کی بات کر رہا تھا، اس کتاب کو بار بار پڑھیں اور بار بار پڑھ کے آپ دیکھیں کہ کیا چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. جو چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اس کتاب کی میجر تھیم ہے. یعنی میجر تھیم کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہی ببلیکل تھیولوجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو. اعمال کی کتاب آپ پڑھیں، اس میں ایک سے زیادہ تھیمز آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ایک میجر تھیم آپ کو جو نظر آئے گی وہ نظر آئے گی ایکسپینشن آف دا گاسپل، یعنی انجیل کا پھیلاؤ. ایسے ہی ہے نا، جروسلم سے شروع ہو رہا ہے، یروشلم سے شروع ہو رہا ہے اور زمین کی انتہا تک ہمیں کتاب پھیلتا جا رہا ہے پوری اس کتاب کے اندر. پھر ایک اور آپ کو تھیم اہم نظر آئے گی، وہ نظر آئے گی کہ آپ کو اظہار ثانی نظر آئے گی. اور اظہار ثانی کا پرسپیکٹو نظر آئے گا کہ کیونکہ انجیل کے پھیلاؤ کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ دکھ سہیں، کلیسیا دکھ سہے. سمجھ تو نہیں آ رہی؟ نہیں بھی آ رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی کلاس میں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ڈیفیکلٹ ہے، لیکن میں خوش ہوں، مجھے انکریجمنٹ ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. گو کہ آپ کو کئیوں کو نہیں آ رہی، میں بتا سکتا ہوں یہاں سے. اگر میں آپ کے چہرے نہیں پڑھ سکتا تو میں پھر یہاں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں. تو مجھے نظر آ رہا ہے، آ جائے گی سمجھ، پریشان نہیں ہونا. اس کا تعلق ایکچولی انفارمیشن دینے سے نہیں ہے، میں آپ کو انفارمیشن دے کے چلا جاؤں. مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو سکھاؤں کہ کس طرح سے آپ نے کرنی ہے. یہ ٹیکنیکل تھوڑا سبجیکٹ ہے، اس میں میں نے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ ببلیکل تھیولوجی پر اب آئیں. آپ کا آنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اب جتنی ماڈرن اسکالرشپ ہے وہ ببلیکل تھیولوجی پر ہے، اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے، آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آنی. تو کم از کم یہ کتاب، یہ سبجیکٹ، یہ کورس آپ کو اس لائق کرے گا کہ آپ ببلیکل تھیولوجی کے بیسک سمجھ سکیں گے، اور اگر صحیح چلیں گے تو آپ اس کو ببلیکل تھیولوجی خود بھی کرنے کے لائق ہو جائیں گے. مثال میں دیتا ہوں، اعمال کی کتاب کی میں نے 2 آپ کو میجر تھیمز بتائی ہیں، پکڑ لیں، اس پر پیپر لکھیں، تحقیق کریں. ایک پکڑ لے ایکسپینشن آف دا گاسپل، انجیل کا پھیلاؤ کیسے ہو رہا ہے، اس پر لکھیں. دوسرا
دوسرے پر اظہار ثانیوں پر لکھنا شروع کر دے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ان کو دیکھیں کہ پہلے باب سے لے کر دوسرے باب سے لے کر پھر آخری باب تک کس طرح سے گاسپل جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. خدا کے خادم آپ کو بتائیں گے بھی کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر کس طرح سے آپ کو ایک بیسیکلی ببلیکل تھیولوجی جرنی ہے, ایک سفر ہے جس کا آغاز ایک جگہ سے ہوتا ہے اور مختلف پڑاؤ سے ہوتے ہوئے یہ آپ کو کسی ایک منزل تک لے کر جاتی ہے, ایک متوازن عقیدے پر آپ کو لے جاتی ہے کہ یہ بیسیکلی بائبل اس کے بارے میں کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ پروگریسو ڈیولپمنٹ ہے, ہسٹوریکل پروگریسو ڈیولپمنٹ. لیکن یہ ہسٹوریکل تھیولوجی نہیں ہے, یہ یاد آپ نے رکھنا ہے. ہسٹوریکل تھیولوجی ہوتی ہے کہ کلیسیا نے وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح سے عقائد کو قبول کیا. اس میں بھی آپ ہسٹوریکل اپروچ اپناتے ہو ببلیکل تھیولوجی میں, لیکن اس میں آپ یہ دیکھتے ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ عقیدے بائبل میں کس طرح سے لوگوں نے اڈاپٹ کیے ہیں, کوئی عقیدہ کس طرح سے تبدیل ہوا ہے, بڑھا ہے, کچھ چیز ایڈ ہوئی ہے یا اس میں کچھ ختم ہوا ہے یا خدا نے کچھ مائنس کیا ہے یا ایڈ کیا ہے یا آج کس جگہ پر ہم کھڑے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہسٹوریکلی آپ دیکھتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا کہ ہم پہلے نبوتی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں پھر اس کے بعد میں گاسپلز کو پڑھانا شروع کر دوں, یہاں دیکھیں, ایسے نہیں ہے. ہم تاریخی طور پر دیکھیں گے کہ آرگیومنٹس کس طرح سے ترتیب وار ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کرسٹولوجی میں ایسے نہیں ہوتا, سسٹمیٹک تھیولوجی میں اس میں کیا ہوتا ہے, آپ نے فرشتے پڑھنے ہیں, اچھا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا, آپ کیا کرو گے, دیکھو گے, ادھر بھی دیکھو گے, ادھر بھی دیکھو گے, ادھر بھی دیکھو گے, فرشتوں کے بارے میں کیا ہے, اپنی آؤٹ لائن کے مطابق اس میں آپ سیٹ کرنے کی کوشش کرو گے, ہے نا. یہ ہوتا ہے سسٹمیٹکلی, سسٹمیٹک تھیولوجی جسے کہتے ہیں. جبکہ جو ببلیکل تھیولوجی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ببلیکل رائٹرز کی تھیولوجی ہے. یہ بیسیکلی یہ اپروچ آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ جو آتھرز کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہی آپ سمجھیں. آپ آیات کو اپنے ٹاپک میں اٹیچ کر کے نہ سمجھیں بلکہ آپ ٹیکسٹ میں سے چیزوں کو نکال کر جانیں, اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سمجھیں, اس کے ٹیکسٹ کو سمجھیں, اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو سمجھیں, اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں. کانٹیکسٹ بھی پھر آگے کافی قسم کے ہوتے ہیں, ان کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ آیت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے, والا میں کیا سمجھا رہا ہے, اور پھر ہم دیکھیں. میں نے جب آپ سے ٹیسٹ لینا میں نے آپ سے یہی بار بار چیز پوچھنی ہے. پچھلی کلاس میں یہی پوچھتا تھا, مجھے بتائیں کہ جو ہماری جرنی سٹارٹ ہوئی ہے فلو کس طرح سے چل رہا ہے. اس کلاس میں نے یہی آپ سے بار بار پوچھنا ہے, پرسپیکٹو بتائیں پینٹاٹوک میں کیا ہے, پرسپیکٹو بتائیں ہسٹوریکل بکس میں کیا ہے, پرسپیکٹو بتائیں. اس طرح یہ آپ کو چیز یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم نے اس کو کلاس کو لے کر چلنا ہے. ریڈ کریں. نمبر 1, بائبل کو بار بار پڑھیں, اس میں سے امپورٹنٹ تھیمز کو, مضامین کو دیکھیں کہ کون سے بار بار ہو رہے ہیں, ان کو لکھیں اور ان پر کام کرنا شروع کریں. اب ہم جب بار بار پڑھیں گے بائبل کو ہم اپنے مضمون کے مطابق, اپنے سبجیکٹ کے مطابق کیا کریں گے, پرستش کے بارے میں پڑھیں گے, دیکھیں گے, ہائی لائٹ کریں گے چیزوں کو کہ ورشپ کیا ہے. یقیناً 4 ماہ کے کورس میں ہر ایک آیت تو نہیں آپ کو کروا پاؤں گا, لیکن ہر وہ میجر حوالہ ہم ضرور دیکھیں گے جو کہ تھیولوجی کو بنانے میں کچھ نہ کچھ ہماری مدد کر سکے, عقیدہ ڈاکٹرن بیسیکلی بنانے میں ہماری مدد کر سکے گا. اچھا جی, دوسرے نمبر پر جب آپ نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے, حوالہ کیا کہہ رہا ہے. اپنی طرف سے نہیں آپ نے لگانا کہ فلاں والے میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے, ادھر یہ کیوں لکھی ہوئی ہے. آپ نے سچائی کے ساتھ اس ٹیکسٹ میں جو باتیں نکل رہی ہیں, نکات وہ نکالنے ہیں کہ ٹیکسٹ بیسیکلی کیا کہنا چاہتا ہے. دین آپ کیا کریں گے, فی الحال میں آپ کو 3 ہی نکات بتاؤں گا, پھر وقت کے ساتھ ساتھ آگے ہم بڑھیں گے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ جو نکات نکلے ہیں ان میں کیا اہم بات ہے, why these points are so important, یہ نکات کیوں اتنے اہم ہیں اس ٹیکسٹ میں. ہر ایک
ٹیکسٹ پر آپ نے کیوں لگانا ہے, کیوں ضروری ہے, کیوں لکھا گیا یہ, پھر آپ اچھے طور سے سمجھ پائیں گے کہ وائی دس از امپورٹنٹ. ایک ہوتا ہے ایکسیجیسس, ایک ہوتا ہے ایس ورڈ جو گریک کا سے ایسیجیسس, ایس سے نکلا ہے. ایکسیجیسس کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ آف, ایکس کا مطلب ہوتا ہے, ایکس کا مطلب ہوتا ہے گریک میں آؤٹ آف, بیچ میں سے نکلنا, ٹھیک ہے. ایس کا مطلب ہوتا ہے ان ٹو, بیچ میں ایڈ کر دینا. سو ایکسیجیسس بعض اوقات ببلیکل تھیولوجی کو ایکسیجیٹیکل تھیولوجی بھی کہتے ہیں, وہ کہ یہ ایک فرق ڈسپلن ہے جس میں آپ ایکسیجیسس کرتے ہیں, لیکن اس کی اپروچ کے حوالے سے اس کو ایکسیجیٹیکل تھیولوجی بھی کہتے ہیں. ایکسیجیٹیکل تھیولوجی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس میں سے چیزوں کو نکالتے ہیں. یہ دیکھیں, ایکس اور ایس یہ پریپوزیشنز ہیں دو گریک یونانی زبان کی. اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے چیزیں نکالنا. یہ آپ ایرو جو ہے نا آپ نے یاد رکھنے ہیں, اس میں سے چیزیں باہر نکل رہی ہیں ٹیکسٹ میں سے, ایکسیجیسس. سو ببلیکل تھیولوجی جو اپروچ اپناتی ہے وہ ایکسیجیٹیکل تھیولوجی, اس کو اسی لیے ایکسیجیٹیکل تھیولوجی بھی بعض اوقات کہتے ہیں, گو کہ یہ فرق ڈسپلنز ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ان ٹو. ایرو دیکھ رہے ہیں آپ ٹیکسٹ میں, اپنی چیزیں آپ نے ٹاپک اٹھا لی, اپنی مرضی سے چیزیں بیچ میں اپنی آؤٹ لائن کے مطابق آپ نے کیا کر دی ہیں, بیچ میں ایڈ کر دی ہیں. سو ببلیکل تھیولوجی اس اپروچ کے تحت چلتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے تحت نہیں چلتی. آپ ٹیکسٹ سلیکٹ کریں گے, آپ اس کو بار بار پڑھیں گے, آپ اس میں سے نکات نکالیں گے, اور بیسیکلی ایکسیجیسس آپ کر تو نہیں سکتے, آپ کو لینگویج نہیں آتی, لیکن میں آپ کو نکات کے ذریعے سے کوشش کروں گا, بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم ان کی تفسیر یا تشریح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ببلیکل تھیولوجی کو بعض اوقات ایکسیجیٹیکل تھیولوجی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. سو سسٹمیٹک تھیولوجی ایک ٹاپک کو لے کر اس پر فوکس کرتی ہے, جبکہ ببلیکل تھیولوجی کیا کرتی ہے, یہ ٹیکسٹ پر دھیان کر کے جو ٹیکسٹ بتا رہا ہوتا ہے ان کو ٹیکسٹ میں سے نکالتی ہے, اپنا کوئی ٹاپک نہیں رکھتی, جو ٹیکسٹ بتا رہا ہے وہی چیزیں بیچ میں سے یہ نکال لے گی. کیوں ضروری ہے ببلیکل تھیولوجی پڑھنا؟ آخری بات, کیوں ضروری ہے آپ ہی بتا دیں. اب جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ببلیکل تھیولوجی کیا ہے تو کیوں ضروری ہے؟ نمبر ایک, گہری سچائی کو جان سکیں, یعنی کہ ہم بائبل کے مین پرپس کو سمجھ سکیں, ہم آتھر کی سوچ کو سمجھ سکیں. بائبل مقدس کے جو مصنفین ہیں انہوں نے ایک خاص مقصد سے, ایک خاص وقت میں, ایک خاص سوچ کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں. ہم آج کے دور میں بس پڑھ کے تو لفظی تشریح نہ شروع کریں, ہم ببلیکل تھیولوجی میں اس سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں کہ کس دور میں, کن حالات میں, کس سوچ کے ساتھ, کس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, سو اس لیے ببلیکل تھیولوجی کو پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ یہ کلیریفائی کرتی ہے آتھر کے مین پرپس کو. بیسیکلی آتھر تو تھے, لیکن اصل میں تو آتھر اس کا خدا ہی ہے. سو خدا کے دل کو, خدا کے پرپس کو یہ بیان کرے گی کہ پرستش کیا ہے. پھر ببلیکل تھیولوجی پڑھنا اس لیے اہم اور ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تحفظ کرتی ہے. ہمارے کیا کرتی ہے؟ ایمان کا تحفظ کرتی ہے. آپ نے ایک ٹاپک مثال کے طور پر پرستش لیا, آپ نے نئے نامے سے یوحنا کی انجیل سے ایک ہی آیت رٹی ہے, خدا سے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں.
سو اگر کوئی آپ سے کویشچن کر لیتا ہے یا آپ سے کوئی ایسا سوال کر لیتا ہے کہ آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے پرستش کے حوالے سے کانسیپٹ پڑھے ہی نہیں ہوں گے کہ بیسیکلی کس طرح سے ڈیولپ ہو رہے ہیں، سو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. اس لیے ببلیکل تھیولوجی پڑھنا ضروری ہے. پرانا عہد نامہ آپ کو بتائے گا کہ خدا جگہوں کو امپورٹنس دیتا ہے، سیکرڈ قرار دیتا ہے، پاک پاک پاک، ان میں پرستش کریں. نیا عہد نامہ پھر آپ کو ڈیولپ ایک تھیم نظر آئے گی کہ خدا آپ ایسے نہیں لکھا کہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. اس کا کانٹیکس پورا پرانا عہد نامہ ہے. کیوں وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے؟ کیونکہ پرانے عہد نامے میں آپ دیکھ لیں کہ جگہوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور انہی چکروں میں پڑھ کر وہ خدا سے دور ہو جاتے تھے. تو خدا کہتا ہے جگہوں سے بڑھ کر میں ایسے دل کی تلاش کرتا ہوں جو کہ سچائی سے میری کیا کرے، عبادت اور پرستش کرے. اچھا جی، پھر یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں سمجھ دیتا ہے، ببلیکل تھیولوجی میں یہ بیان کرتی ہے کہ ہمیں اصل میں مصنف کیا کہہ رہا ہے. یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ بائبل کیا بتانا چاہتی ہے، ایمفیسس کیا ہے کسی رائٹر کا، یا کسی کتاب کا زور کس بات پر، کسی بات کا زور کس بات پر ہے، یہ بتانے میں ہماری مدد کرتی ہے. سو ہم نے دیکھا ببلیکل تھیولوجی کی تعریف کیا ہے، ہم نے دیکھا ببلیکل تھیولوجی کیسے کرنی چاہیے، کس طرح سے کرنی چاہیے. نہیں دیکھا؟ بتائیں نا، دیکھا ہے؟ کس طرح کرنی چاہیے؟ ایسے نہیں بتائیں گے پھر میں خود پوچھ لوں گا، ایسے تو ہیڈنگ سے جان چھوٹ جائے گی. کس طرح کرنی چاہیے؟ ہم نے دیکھا ڈیفینیشن کیا ہے، ہم نے دیکھا نمبر 2 کہ کس طرح سے آپ کو کرنی ہے، ہاؤ ٹو ڈو دا ببلیکل تھیولوجی. پھر ہم نے دیکھا کہ سسٹمیٹک اور ببلیکل تھیولوجی، بلکہ ہم نے ساری یہ دیکھنی ہے کہ ڈفرنٹ ٹائپ آف تھیولوجیز میں اور ببلیکل تھیولوجی میں کیا ڈفرنس ہے، فرق ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے. آج کی کلاس میں لگانا ہی صرف ببلیکل تھیولوجی پہ چاہ رہا، آگے پھر ہم نے ورشپ کے حوالے سے پڑھنا، لیکن اس اپروچ کے مطابق پڑھنا. ٹھیک ہے. اس اپروچ کے مطابق، اس ماڈل کے مطابق ہم نے ورشپ کو اسٹڈی کرنا. سو ہم جس پیسج کے اندر ہوں گے، جس حصے میں ہوں گے، مثال کے طور پر پینٹاٹوک کے اندر ہیں تو ہم پینٹاٹوک کے ہی سوالات کو ڈیل کریں گے. پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ یہاں پر پرستش کے حوالے سے کیا مل رہا ہے، جبکہ نیا عہد نامہ یہ کہتا ہم جائیں گے وہاں پر ضرور، لیکن ہم دیکھیں گے ہسٹوریکلی کس طرح سے پرستش کا عقیدہ ڈیولپ ہوتے ہوتے وہاں پر پہنچا ہے. پہلے یہاں تو سمجھ لیں شروع کس طرح سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. کوئی سوال آخر میں؟ سو کون لاسٹ میں ڈیفینیشن بتانا چاہے گا اور پھر ہم اینڈ کریں گے؟ کوئی بتانا چاہے گا ببلیکل تھیولوجی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے ببلیکل تھیولوجی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح بتایا، اور ریفائن کریں ڈیفینیشن کو. ایک بنیادی چیز اگر آپ بتا دیں گے نا تو ڈیفینیشن کمپلیٹ ہو جائے. ایک بنیادی چیز. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک ترتیب پوچھ رہا ہوں کہ کس طرح سے ببلیکل تھیولوجی اپروچ کیا ہے، کس طرح سے اسٹڈی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی تصویریں بنا کے بڑی تصویر بنا لینی ہے. تصویر میں نے آپ کو مثال دی ہے، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چھوٹے عقائد ہم پڑھ کے چھوٹی کتابوں سے، چھوٹے پورشن سے ایک بڑا ہم عقیدہ بنائیں گے کہ کیا ہے. شوکت صاحب، شوکت نام ہے نا آپ کا، بڑا اچھا انہوں نے اگزامپل دی ہے. تو پزل ہی رہے گا یہ جب تک اینڈ پہ نہیں ہم نے پہنچنا، لیکن کوشش کریں گے، ہم جانتے رہیں گے کہ لائف ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو 15 پرنسپلز بھی سکھاؤں گا، پڑھاؤں گا. یہاں پر ہر کلاس میں ہم ایک سوال میں لے کے آیا کروں گا ورشپ کے حوالے سے، آخر میں ہم اس کو ڈسکس کیا کریں گے تھیولوجیکلی، وہ بھی ورشپ کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. میں جو جی
سر ویسے تو انگلش میں ہمیں پتہ ہے کہ ورڈ بائبل جو ہے اس کا مطلب ہے بکس، لیکن جب ہم پاکستانی کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو جب بات ہوتی ہے بائبل کی یا ببلیکل کی تو ہمارے مائنڈ میں پہلا کنسیپٹ تھیولوجی کا ہی آتا ہے. تو سر کیا ببلیکل تھیولوجی کئی ٹرم جو ہے وہ یوز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں تو ویسے ہی اگر ببلیکل بات کی جاتی ہے نا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تھیولوجی کی ہی بات ہو رہی ہے یا جی انہوں نے اچھا سوال کیا ہے. بات ہو رہی ہے. عام طور پر جب ببلیکل کہا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بائبلی عقیدہ کچھ پڑھنے لگے ہیں، لیکن یہ جو ٹرم ہے نا یہ بیسیکلی ٹرم ہے ببلیکل تھیولوجی. ٹھیک ہے، یہ اس کو آپ نے اس طرح سے نہیں لینا کہ یہ ببلیکل میں کہہ رہا ہوں یہاں پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا بائبل سے کوئی عقیدہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ببلیکل. ٹھیک ہے، یہ ببلیکل تھیولوجی ایک پوری فیلڈ ہے. ظاہری بات میں نے اس کا آغاز نہیں کیا، یہ اس کی ہسٹری ہے پوری. جس نے بھی آغاز کیا ہے یہ بیسیکلی اس اپروچ کے تحت چلتی ہے. ببلیکل نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ پوری بائبل اس کے بارے میں تاریخی طور پر کس طرح سے اس عقیدے کے بارے میں بیان کرتی. کوئی بھی عقیدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں جو مین ڈیفینیشن میں کلیدی بات پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہماری اپروچ کیا ہوگی. ہم سٹیپ بائی سٹیپ پروگریسولی دیکھیں گے کہ کس طرح سے کانسیپٹس آگے بڑھے ہیں. ٹھیک، خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اور وہاں پر ہمیں پھر ابتدائی کلیسیا میں اعمال کی کتاب میں ہمیں ہیکل کی اس طرح سے امپورٹنس نہیں نظر آتی جس طرح پرانے نامے میں نظر آتی ہے. سو ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے کہ کانسیپٹ کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئے ہیں. صحیح ہے نا؟ سو عدیل بھائی کا سوال جینون اور بڑا اچھا تھا. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے تو کہ آپ نے اس کو عام اس طرح سے نہیں سمجھنا کہ کوئی اپروچ اچھا بائبل کی تعلیم، بائبل کی تو تعلیم ہے لیکن یہ بیسیکلی ایک ٹرم ہے جو آپ کو ایک اپروچ کے ساتھ ایک میکینزم کے ساتھ پرستش کے جتنے بھی حوالہ جات ان میں سے لے کر گزرے گی، اور ایٹ دا اینڈ آف دس کلاس آپ اس قابل ہوں گے کہ سمجھ پائیں گے کہ اصل میں پرستش بائبل مقدس کے مطابق ہے کیا. ٹھیک ہے جی. سو تھینک یو. خدا آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. اگلے ویک سے پھر ہم پراپر ورشپ کے حوالے سے سٹارٹ کر دیں گے اور ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ سے دیکھیں گے پینٹیٹیوک سے کہ کیا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. تھینک یو.